بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى صدق اللہ العظیم۔ انسان دنیا کے اندر اگر کسی چیز کا طلبگار ہے، اگر کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو اس کے حاصل کرنے کے اسباب ہیں ان کو اختیار کرے۔ اگر وہ ان اسباب کو اختیار نہیں کرتا تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اپنی طلب میں سچا نہیں ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ مثال نمبر 1، کوئی شخص، کوئی آدمی، کوئی بھی یہ چاہتا ہے، کوئی انسان کہ میں ڈاکٹر بنوں، میں انجینئر بنوں، یہ اس کی طلب ہے۔ اب اس سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کے لیے آپ کو اسکول میں جانا پڑے گا، کالج میں جانا پڑے گا، پھر یونیورسٹی میں جانا پڑے گا، ڈاکٹر بننے کے بعد پھر اور جو ٹریننگ ہے وہ کرنی پڑے گی، اور اس طرح انجینئر بننے کے لیے آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں بننا تو چاہتا ہوں، لیکن نہ میں اسکول جانا چاہتا ہوں، نہ میں کالج جانا چاہتا ہوں، نہ میں یونیورسٹی جانا چاہتا ہوں، لیکن میں نے بننا ہے۔ تو اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ یہ اپنی طلب میں، یہ جو حاصل کرنا چاہتا ہے یہ اس میں سچا نہیں ہے، اس کی طلب ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ اپنی طلب اس کی سچی ہوتی تو یہ اس کے اسباب جو ہیں وہ اختیار کرتا۔ اسی طرح مثال نمبر 2، کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، میں زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اسے کہتے ہیں بھی روزے رکھو، نماز پڑھو مسجد میں، تو وہ کہتے ہیں یہ کام میرے سے نہیں ہوتا، لیکن میں ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ اس کی جو ثواب حاصل کرنے کی جو طلب ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میری حلال اولاد ہو اور لوگ بھی اسے مانیں، وہ اس کی بڑی خواہش رکھتا ہے، طلب ہے، لیکن اسے کہا جاتا ہے کہ آپ نکاح کر لو، تو وہ کہتا ہے بھئی یہ نکاح نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ ایسے شخص جو جن چیزوں کو طلب کر رہے ہیں ان کا طلب کرنا، اگر اس میں وہ اسباب کو اختیار نہیں کرتے تو ان کا یہ طلب کرنا ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنی طلب میں سچے نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ جو قاعدہ ہے، لوگ دنیا کے بارے میں تو اس کو مانتے ہیں کہ ہاں بھی انجینئر بننے کے لیے یہ کرنا پڑے گا، ڈاکٹر بننے کے لیے یہ کرنا پڑے گا، فلاں بننے کے لیے یہ کرنا پڑے گا، یعنی یہ اسباب کرنے پڑیں گے، امیر بننے کے لیے یہ فنون حاصل ہونا، یعنی دنیا کے بارے میں اس قاعدے کو مانتے ہیں۔ لیکن آخرت کے بارے میں بڑے بھولے بن جاتے ہیں کہ جی اللہ معاف کرے گا، اللہ انشاءاللہ ضرور معاف کرے گا، ہمیں اللہ سے امید بھی یہی رکھنی چاہیے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے، پھر بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، کسی فنون کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی مالداری کو حاصل کرنے کے لیے کوئی سبب، کوئی اسباب اختیار کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس پر نتیجہ بھی اخذ ہو، اس کو اسباب اختیار کرنے کا پھل ملے، ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان کسی کو دیکھتا ہے کہ بھئی فلاں شخص پہلے تو بڑا اتنا کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، اب یہ بڑا امیر ہو گیا ہے، کیسے؟ وہ جائے اس کے پاس اور اس سے پوچھتا ہے اور اس سے ساری وہ ڈیٹیل لے لیتا ہے کہ اس کے پاس 5,000 تھے، پھر اس نے یہ کاروبار کیا، پھر 10,000 آئے، پھر 20,000 آئے، پھر یوں کاروبار کرتے کرتے یہ امیر ہو گیا۔ اب وہ جو اسباب اس نے اختیار کیے تھے وہی اسباب یہ اختیار کرتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہی اسباب یہ اختیار کرے اور اس کے اختیار کرنے سے یہ بھی امیر ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے، اس پہ نتیجہ ہاں،
لیکن جو انسان آخرت کے سبب کو اختیار کرے گا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو انسان نیکی کا آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اس آخرت کے لیے جنت میں جانے والے اعمال اور اسباب کو اختیار کرتا ہے تو ان اسباب کا نتیجہ ضرور نکلتا ہے، بلکہ فرمایا نزید لہ فی حرسی، کہ جو نیک کام کرتا ہے، جنت میں جانے والے اسباب اختیار کرتا ہے، تو ان نیک کاموں کا بدلہ نزید لہ فی حرسی اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ جیسے آتا ہے کہ الف لام میم، قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتے ہیں۔ علماء اکرام کہتے ہیں الف لام میم کتنی نیکیاں؟ 30۔ لیکن علماء اکرام لکھتے ہیں کہ الف اس کے اندر 3 حرف ہیں، ایک الف ایک لام ایک فا، 30 نیکیاں۔ پھر اس طرح لام اس کے اندر کتنی؟ 3 حرف ہیں، لام الف میم، تو پھر 30 نیکیاں اس کی۔ اور اس طرح میم کے اندر ایک یا آئے گا پھر میم، تو کتنی ہوگی؟ 90 نیکیاں۔ اور رمضان میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو الف لام میم حساب لگاؤ، صرف ایک حرف پڑھنے سے کتنیاں نیکی ملے گی، کتنے انسان نزید لہ فی حرسی، یہ ترجمہ ہے نزید لہ فی حرسی، کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو عمل ہیں نیکیاں اسے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، جتنی زیادہ ہو سکے انسان کو تلاوت کرنی چاہیے۔ اور اس طرح شروع میں آیت تلاوت کی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والے گر بتلا دیا۔ ایک ہوتا ہے نا انسان کہ وہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہے، ایک ہوتا ہے کسی کو تجربہ ہو نا کسی چیز کا، گر ہو تو وہ فاصلہ جو ہے وہ جو گھنٹوں کا ہوتا ہے وہ منٹوں میں طے کر لیتا ہے، جو گر جس کے پاس آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جنت میں جانے کا گر بتلا دیا۔ 2 کام کرنے ہیں، کیا کام؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو کام بھی کرنے لگو، جو کچھ بھی کرنے لگو، دل کے اندر یہ خیال لانا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بات انسان کے دل کے اندر آ جائے گی تو انسان گناہوں کی طرف نہیں جائے گا۔ دوسرے نمبر پر وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور دوسرے نمبر پر دوسرا گر یہ ہے کہ اپنے خواہشات کو قابو میں رکھنا ہے، اس کو روکنا ہے۔ کوئی خواہشات، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا ہے، اسے روکنا ہے۔ تو فرمایا جو انسان یہ 2 کام کرے گا اس کے لیے میرا انعام یہ ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے۔ کوئی بھی نیکی ہو، انسان بظاہر کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ وہ کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی انسان نیکی کا کام کر لیتا ہے تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان کپڑا لے کر جا رہا ہو، ادھر وہ رنگ والے بیٹھے ہوں، اس کا ارادہ نہ ہو کپڑا پھینکنے کا رنگ کے اندر، اگر اچانک سے گر جائے تو کپڑے کو پھر بھی تھوڑا رنگ لگ ہی جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک حکایت لکھی ہوئی ہے کہ ایک چور تھا، وہ بادشاہ کی بیٹی پر عاشق ہو گیا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ کسی طریقے سے وہ محل میں پہنچا، جب وہ بادشاہ کے کمرے کے پاس پہنچا تو وہاں سے آواز آ رہی تھی، وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، اور بادشاہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے کروں گا کہ جو عبادت گزار ہو، جو نیک ہو۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ جلدی سے گیا، اس نے کہا اللہ، وہ کام بن گیا، ایک مسجد سی بیٹھ گیا، اللہ اللہ شروع کر دی۔ لوگوں کے اندر مشہوری ہوگی، پہلے لوگ جو تھے زیادہ لوگوں کا رجحان اللہ والوں کے ساتھ ہوتا تھا، مشہوری ہوگی، بات پہنچتی بادشاہ تک پہنچی کہ بہت اللہ والا آیا ہوا ہے۔ تھا چور لیکن بہت اللہ والا آیا ہوا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، بادشاہ نے چیک کرنے کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا، اس نے دیکھا، چیک کیا، اس نے کہا واقعی اللہ والا ہے۔ وہ آیا تو بادشاہ نے کہا کہ میری بیٹی کے نکاح کا پیغام لے کر جاؤ۔ جب وہ وزیر پیغام لے کر گیا تو وہاں اللہ اللہ کرنے کی برکت سے اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی، اور وہ کہنے لگا کہ میں بیٹھا تو بری نیت سے تھا، اللہ اللہ کرنے کی غرض سے، میری غرض اللہ اللہ کرنا نہیں تھی، میری نیت بری تھی، لیکن یہ ذکر و اذکار کرنا، یہ عبادت کرنا،
میں نے بے شک میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن اس عبادت نے مجھ پر اپنا اثر دکھایا، رنگ دکھلایا، تو پھر کیا ہوا کہ اب مجھے تمہارے کسی رشتے کی کوئی مجھے طلب نہیں ہے، بس اب جائیں، اب میری اللہ کے ساتھ لو لگ گئی۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کوئی بھی نیکی کا کام اس سے چھوڑے نہ، چھوٹا چھوٹا اسے کر لے، اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان باتوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھیلائیں کیسے؟ کہ اس کو شیئر کریں، اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں، اور اسی طرح بے شک آپ کے اگر اپنے چینل ہیں جو آپ ہیں اس میں آپ سبسکرائب کریں، کیونکہ نیکی کا کام ہے، اسے پھیلانا ہے، جیسے بھی پھیلایا جائے اسے آپ نے پھیلانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی، مجھ سمیت سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔